बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रात हसनैन करीमैन अपनी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत और अपनी चाल ढाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स जमील थे। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार की भी ये अमली तस्वीर थे। इनको देख के, इनकी सीरत और किरदार को देख के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ताज़ा हो जाती, उसकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती। आज हम नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत मुबारका में जो सखावत का पहलू है, इसमें उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत और मुमासलत पर बात करेंगे। सीरत तैयबा में हम ये बात पढ़ते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने वाला कोई सवाली कभी खाली हाथ नहीं जाता था। सरकार की ज़ुबान मुबारक से किसी के लिए ना नहीं निकलती थी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हालात खुशहाली के होते या तंगदस्ती के होते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाली को ज़रूर अता फरमाते और सवाली की झोलियाँ भर के भेजते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत तैयबा में हम ये बात पढ़ते हैं कि एक दिन आप अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। इसी दौरान दरवाज़े से आवाज़ आई, कोई बंदा, कोई ज़रूरतमंद, कोई सवाली, कोई अपनी ज़रूरत पर मबनी अशार पढ़ रहा है और इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ भी कर रहा है। तो आपने अपनी नमाज मुख्तसर की और नमाज मुख्तसर करके बाहर दरवाज़े पे गए और सवाली की बात सुनी। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में भी हमें ये बात मिलती है कि हुजूर अगर नमाज पढ़ रहे होते, कोई ज़रूरतमंद हुजूर के पास आ जाता तो हुजूर अपनी नमाज मुख्तसर फरमा देते और उसकी बात सुनते। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी ज़ाहिरी हालत देखी तो आपको महसूस हुआ कि यह वाक़अतन ज़रूरतमंद और मोहताज है। आपने अपने ग़ुलाम कंबर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे ख़र्चे में से कितनी रकम आपके पास मौजूद है। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास सिर्फ़ 200 दिरहम हैं और वो 200 दिरहम भी आपने आपके अहले खाना में तकसीम करने के लिए मुझे दिए थे कि मैं इनमें बाँट दूँ। आपने इरशाद फरमाया कि मेरे अहले खाना से ज़्यादा ज़रूरतमंद और मोहताज आ गया है, इसलिए वो सारी रकम ला के इसको पेश कर दो। हज़रत इमाम ने इसके साथ ही उस बंदे से माज़रत की और फरमाया, यकीन मानो मेरे घर में इस वक़्त इसके सिवा और कोई दिरहम और दीनार मौजूद नहीं है, वरना वो भी मैं तुम्हें पेश कर देता। वो आपकी शान में अशार पढ़ता हुआ, खुशी का इजहार करता हुआ, दुआएं देता हुआ वापस चला गया। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि कोई सवाली अगर तुमसे सवाल करे तो उसको अता कर दो, इसलिए कि उसने तो सवाल करके अपने आप को जलील कर लिया है। अब तुम उसे देने से इनकार करके या ना दे के अपने आप को जलील ना करो, बल्कि उसको कुछ ना कुछ दे दो। और आप तो इस हद तक जाते थे कि खुद कर्ज की हालत में होते, तंगदस्ती की हालत में होते, फिर भी आप उसको कुछ ना कुछ अता फरमा देते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में भी हम पढ़ते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दफ़ा आपके पास माल मौजूद ना होता तो आप फरमाते कि फ़लाँ से जाके कर्ज़ ले लो, मैं उसे अदा कर दूँगा, मेरे नाम पे कर्ज़ ले लो। हज़रत इमाम
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں گئے تو وہاں بنو سعد بن بکر کا ایک بندہ آپ سے ملا۔ اس نے آپ سے عرض کی کہ میرے بھتیجے سے قتل ہو گیا ہے اور اس قتل کی وجہ سے ہمارے اوپر اس کی دیت، اس کا تاوان، اس کا خون بہا یا جرمانہ ادا کرنا لازم ہے، اور میرے پاس یا ہمارے پاس اس کی سکت نہیں ہے۔ میں اس لیے آیا تھا کہ تاکہ مجھے کوئی رقم میں لوگوں سے مانگ تانگ کے اپنی رقم پوری کر لوں، تو میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے گھر میں اس وقت نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی دینار ہے، میں خود بازار اس لیے آیا ہوں کہ کسی سے قرض لے کے اپنے گھر کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کر سکوں۔ آپ نے فرمایا لیکن مجھے تم قابل اعتماد آدمی لگتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی فصلیں پکنے والی ہیں اور پھل تیار ہونے والے ہیں، ذوالمروہ میں ہمارے کچھ باغات ہیں، تو اگر تم مناسب سمجھو تو تم وہاں چلے جاؤ، اور جتنی دیر فصل نہیں پکتی تم وہاں کام کاج بھی کرو، اور جب فصل پک جائے گی، پھل تیار ہو جائیں گے تو وہ پھل تم لے لینا اور اس کو بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لینا، اور اس کی وجہ سے اس طرح سے تم باقی لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا، تو آپ نے وہاں جو باغات کے آپ کے سپروائزر یا نگران تھے ان کو ایک خط لکھ دیا کہ جب یہ بندہ آئے اور فصل پک جائے تو باغات کا سارا پھل اس کو دے دیا جائے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جود اور سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے قرض لینے پر مجبور ہیں، لیکن سال بعد جو فصل تیار ہونے والی ہے وہ ساری کی ساری ایک ضرورت مند کو دینے کا وعدہ کر رہے ہیں اور اس کو دینے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو جب فصل پک گئی تو وہ سارے کے سارے جو پھل تھے وہ سب کے سب اس ضرورت مند کو دے دیے کہ بنو سعد بن بکر کے اس بندے کو، اس نے وہ بیچا تو وہ کو 20,000 درہم میں وہ فصل بکی۔ اس نے 12,000 درہم میں اپنی جو چٹی تھی یا جو تاوان تھا یا جو خون بہا تھا اس نے وہ ادا کر دیا، اور 8,000 درہم اسے اپنی ضرورتوں کے لیے اضافی طور پہ مل گئے۔ یہ آپ کی سخاوت کی ایک جھلک ہے۔ اسی طرح اہل علم میں اور آپ کے سیرت نگاروں نے یہ بات ذکر کی کہ سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن جعفر اور سیدنا ابو حبہ انصاری، یہ چاروں شخصیات مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ رستے میں شدید طوفان آیا، بارش آئی شدید قسم کی، تو انہیں ایک بدوی، ایک دیہاتی کے گھر میں اس کے خیمے میں پناہ لینا پڑی، اور 3 دن تک یہ طوفان اور بارش کی یہ شدت برقرار رہی۔ اس دوران اس دیہاتی نے ان کی بڑی شاندار میزبانی کی، اپنی بکری ذبح کر کے ان کی آؤ بھگت کی، ان کی میزبانی اور مہمان نوازی کی۔ جب یہ یہاں سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے ان سے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی ضرورت ہو تو ہمارے پاس مدینہ طیبہ آ جانا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ سالوں بعد اس دیہاتی کے حالات خراب ہوئے، وہ مشکل کا شکار ہوا، تنگ دستی کا شکار ہوا، تو اس کی اہلیہ نے اسے مشورہ دیا کہ تم مدینہ طیبہ سے وہ جو نوجوان ہمارے پاس آئے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے اپنی ضرورت کا تقاضا کرو۔ تو وہ جب مدینہ طیبہ آیا تو پہلے آ کے حضرت عبداللہ بن جعفر، جو حضرت سیدہ زینب بنت علی کے شوہر بھی ہیں اور ان کے کزن بھی ہیں، حضرات حسنین کریمین کے، ان سے ملا تو انہوں نے اسے ادب یہ سکھایا کہ دیکھو ہمارے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
تو آپ پہلے ہمارے سردار کے پاس جائیں۔ وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 100 اونٹنیاں عطا فرمائیں اور اس کے ساتھ سانڈ یعنی میل اونٹ بھی عطا فرمائے اور ساتھ چرواہے بھی عطا فرما دیا۔ یہ جب یہاں سے رخصت ہوئے تو رخصت ہو کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو محمد یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اونٹ تو دے دی ہیں، تو چلیں میری طرف سے 100 بکریاں قبول کر لو۔ انہوں نے 100 بکریاں اس کو عطا فرما دی۔ اب یہ یہاں سے ہو کے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو فرمایا اونٹ بھی تمہیں مل گئے ہیں، بکریاں بھی تمہیں مل گئی ہیں، چلو میری طرف سے تم 1,00,000 درہم قبول کر لو۔ اللہ اکبر! یہ خاندان نبوت، اہل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے یہ سارے لوگ ایک سے بڑھ کے ایک سخی تھے۔ بلکہ ہمارے ہاں پنجابی میں، ہمارے دیہات میں کہا جاتا ہے سادات کی 2 خوبیاں، ایک سید سونا اور سید سخی، یہ دونوں خوبیاں سادات کرام میں پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں سے ہو کے حضرت ابو حبہ انصاری کے پاس آئے تو حضرت ابو حبہ انصاری نے فرمایا کہ ان جیسی سخاوت تو میرے بس میں نہیں ہے، البتہ آپ ایسا کریں کہ یہ کھجوروں کے ڈھیر میرے لگے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے جتنی کھجوریں لاد کے لے جا سکتے ہیں اپنے اونٹوں پہ لے جائیں۔ اللہ اکبر! وہ اعرابی، وہ بدوی، وہ دیہاتی جو اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا، نہ صرف اس کی غربت اور تنگ دستی دور ہو گئی بلکہ ان کی سخاوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کی بھی غربت اور تنگ دستی دور فرما دی۔ میرے احباب، یہ ان عظیم ہستیوں کے جود و سخا میں سے صرف چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ان محبوبوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور حشر میں اللہ تعالیٰ ان کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔